لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما میرے بھائیو دوستو بزرگو، اللہ جل جلالہ و عما نوالہ کا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے، جس پاک پروردگار نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور ایک ایک ایمان والا بڑا قیمتی ہے۔ اللہ کے جتنے وعدے ہیں کامیابی کے، عزت کے، راحت کے، برکتوں کے، جنتوں کے، وہ سارے وعدے ایمان اعمال کی بنیاد پر ہیں کہ جس کی زندگی میں دین ہوگا، جس کی زندگی میں اللہ کے احکامات ہوں گے، جس کی زندگی میں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے ہوں گے، اللہ پاک اسے دنیا میں بھی کامیاب فرمائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب فرمائیں گے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عزت، راحت، برکت، چین اور سکون والی زندگی عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اور جس کی زندگی میں دین نہیں، جس کی زندگی میں اللہ کے احکامات نہیں، جس کی زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہیں، جو نماز کا اہتمام نہ کرے، جو اللہ کا ذکر نہ کرے، جو قرآن کی تلاوت نہ کرے، جو اللہ کے حکموں کو توڑ کر زندگی گزارے، وہ دنیا میں بھی ناکام ہو جائیں گے، آخرت میں بھی ناکام ہو جائیں گے۔ دنیا میں بھی ذلت، پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں، ہمیشہ کی ناکامی دیکھنی پڑے گی، دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام۔ تو اگر کامیاب ہونا ہے تو دیندار بننا پڑے گا، اگر عزت چاہیے تو دیندار بننا پڑے گا، اگر راحت چاہیے تو دیندار بننا پڑے گا، اور برکت چاہیے تو دیندار بننا پڑے گا، جنت چاہیے تو دیندار بننا پڑے گا، اس کے علاوہ راستہ کوئی نہیں۔ اور دین زندگی میں ایمان کے بقدر آتا ہے، ایمان کی طاقت ہی دین پر چلائے گی، ایمان کی طاقت ہی اللہ کے حکموں پر کھڑا کرے گی، ایمان کی طاقت ہی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلائے گی۔ ایمان کی طاقت ایمان کی دعوت سے آئے گی، ایمان کی دعوت دی جائے، ایمان کی محنت ہو، اللہ کی قدرت کے تذکرے کیے جائیں، اللہ کی بڑائی بولی جائے، ہر ایمان والا ایمان کے مذاکرے کرے، ہر ایمان والا اللہ کو ماننے والا اللہ کی تعریف کرے۔ اللہ کی تعریف کرنا مقصود ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے، ساری دنیا کے انسانوں کا پالنے والا، جانوروں کا پالنے والا، ساری دنیا کے درندے اور پرندوں کو پالنے والا اللہ ہی ہے۔ مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، پیدا کرنے والا بھی اللہ اور جاننے والا بھی، زبردست پیدا کیا اور جانتا بھی ہے۔ کہاں کہاں رات ہونے والی ہے اللہ جانتا ہے، کہاں کہاں صبح ہونے والی ہے اللہ جانتا ہے، رات کو دن سے بدل دیتا ہے، دن کو رات سے بدل دیتا ہے۔ ایک اکیلا اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، بڑی قدرت والا، بڑی طاقت والا، بڑے خزانوں والا، بڑا کمال والا، بڑا جمال والا، ایک اکیلا اللہ سارے نظام کو چلاتا ہے۔ آسمانوں کا نظام اس کے قبضے میں ہے، چاند اور سورج کا نظام اس کے قبضے میں ہے، ستاروں کا نظام اس کے قبضے میں ہے، زمینوں کا نظام اس کے قبضے میں ہے، سمندروں کا نظام اس کے قبضے میں ہے، کھیتیوں کا نظام اس کے قبضے میں ہے، درختوں کا نظام اس کے قبضے میں ہے۔ ساری دنیا کے پھل، سبزیاں، میوے بنانے والا اللہ ہی ہے، ساری دنیا کے انسانوں کا نظام اللہ کے قبضے میں ہے۔ ایک اکیلا اللہ ہے جو سارے نظام کو اکیلا چلاتا ہے۔ تو سب سے پہلا کام اللہ کی عظمت کو پہچانے، اللہ کی قدرت اور طاقت کو اپنے دل میں اتارے۔ ہاں، یہ ہمارا کام ہے، یہ ذمہ داری ہے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بزرگ و دوستو،
تو سب سے پہلا کام لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی پالنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجتیں پوری کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی پریشانیاں دور کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں، سب کچھ اللہ سے ہے اور سب کچھ اللہ کا ہے، سارا نظام اللہ کے قبضے میں ہے، ہر چیز، ہر آن، ہر گھڑی، ہر پل اللہ کی محتاج ہے اور اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ ہاں، سارا کا سارا نظام اس کے قبضے میں، جب کچھ نہ تھا تو ایک اکیلا اللہ تھا، جب کچھ نہ رہے گا تو ایک اکیلا اللہ ہی رہے گا۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز، یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں کہ بے شمار صفات کا مالک اکیلا اللہ ہے۔ تو ہم اللہ کو پہچانیں اور اللہ کا دھیان اپنے دلوں میں پیدا کریں، اللہ کی عظمت اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ ہمارا دل کہے کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہمارا دل کہے پالنے والے اللہ ہیں، ہمارا دل کہے حاجتیں پوری کرنے والے اللہ ہیں، ہمارا دل کہے پریشانیاں دور کرنے والے اللہ ہی ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور کامیابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے۔ تو اللہ کا حکم زندگی میں آئے اور پیارے نبی کا طریقہ زندگی میں۔ عزت اللہ کے ہاتھ میں، ذلت اللہ کے ہاتھ میں، اور عزت ملتی ہے کہاں سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے سے۔ عزت کا راستہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، کامیابی کا راستہ، سرفرازی کا راستہ، سربلندی کا راستہ ایک پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ جنت کی طرف نہیں جاتا، سارے راستے جہنم کی طرف جاتے ہیں۔ ایک راستہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ ہمارا چہرہ کیسا ہو؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، پیارے نبی جیسا ہو۔ ہمارا لباس کیسا ہو؟ پیارے نبی جیسا ہو۔ ہمارا معاشرہ کیسا ہو؟ پیارے نبی جیسا ہو۔ ہماری صبح کیسی ہو؟ پیارے نبی جیسی ہو۔ ہماری شام کیسی ہو؟ پیارے نبی جیسی ہو۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارنے کا جو پاکیزہ نورانی طریقہ لے کر آئے ہیں، وہ 100% ہماری زندگی میں رچ جائے، بس جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ ہمیں کوئی چیز اچھی نہ لگے، سنت کے علاوہ کوئی راستہ اچھا نہ لگے۔ یہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کا کام۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں، اللہ بھی ان سے محبت کرنے لگے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہم سے محبت کرے، اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کے ہاں ہمارا کوئی مقام ہو، اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کے دوست بن جائیں، اللہ کے ولی بن جائیں، تو پھر اس کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نورانی طریقہ ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو محترم بزرگوں، دوستو، آج ہم سب اس بات کی نیت کریں، ہر حال میں اللہ کے حکم پر چلیں گے، پیارے نبی کے طریقے پر چلیں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے۔ نماز اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے اور ایمان کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے۔ ہاں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میری امت پر سب سے پہلے نماز فرض کی گئی، قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز اچھی نکل آئی، باقی سارے اعمال اچھے نکل آئیں گے۔ اگر نماز خراب ہو گئی تو باقی اعمال بھی خراب ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنی نماز پر محنت کرنی ہے۔ نماز اللہ سے لینے کا سب سے بڑا سبب ہے، نماز پریشانیوں کے دور ہونے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ ہماری نماز بنے، رکوع اچھی طرح کریں، سجدہ اچھی طرح کریں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بدترین چور ہے جو نماز میں سے چوری کر لے۔ یا رسول اللہ، نماز میں سے کیسے چوری کرے گا؟ فرمایا رکوع اور سجدہ صحیح نہ کر۔ تو آج موقع ہے، آج وقت ہے، آج زندگی ہے، سانسیں ہیں، اپنی نماز کو جاندار بنائیں، اللہ سے تعلق جوڑیں، اللہ کو اپنا بنا کر چلیں، اللہ کو جان کر چلیں، اللہ کو پہچان کر چلیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے بنیں۔ ہر حال میں نماز کا اہتمام ہو، اللہ کا ذکر ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو،
صبح کو بھی اللہ کو یاد کریں، شام کو بھی اللہ کو یاد کریں، رات کو بھی اللہ کو یاد کریں، دن میں بھی اللہ کو یاد، کوئی پل غافل نہ گزر جائے، غفلت میں نہ کوئی زندگی کا سانس گزر جائے، ہر سانس میں اللہ کی یاد ہو، اللہ کے احکامات ہوں، نبی کے طریقے ہوں، نماز کا اہتمام ہو، پھر دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بہت پیاری زندگی دے کر تشریف لے، فرمائے ایمان کے بعد نماز، نماز کے بعد والدین کے حقوق، ماں باپ، کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزار کر دکھائی، تو ہم اللہ کے رسول کے طریقے پر چلیں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا تیری ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، تیرا باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ ماں باپ کی قدر کریں، ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے۔ یوں فرمایا اگر تیرے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور ان کی بات تجھے ناگوار گزرنے لگے تو اف بھی مت کرنا، اور اگر تجھے ماں باپ کا پیشاب پخانہ دھونا پڑے تو دریغ نہ کرنا، کیونکہ بچپن میں کئی سال تک تیرے ماں باپ نے تیری خدمت کی ہے۔ ماں ہوتی ہے، ماں کا بدل نہیں ہو سکتا۔ ماں ہوتی ہے، خادمہ نہیں ہوتی۔ ماں ہوتی ہے، نوکرانی نہیں ہوتی۔ آج ماں کا دل دکھایا ہے، آج ماں کو آنکھیں دکھا رہا ہے، آج ماں سے ناراض ہو رہا ہے۔ ارے سوچ تو صحیح، جب تو دنیا میں آیا تھا کیسا کمزور تھا، کیسا ضعیف تھا، تو کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ تیری ماں کے رحم و کرم پر تو نے سانسیں لی ہیں، اور تیری ماں کے رحم و کرم پر تیری پرورش ہوئی ہے۔ تو کیا فرمایا؟ تیری ماں، تیری باپ، یہ تیرا باپ یا تیری ماں تیری جنت ہے یا تیری جہنم ہے۔ ماں باپ راضی تو جنت تیار، ماں باپ ناراض تو جہنم تیار۔ اس لیے ماں باپ کی ہم قدر کریں، اپنے ماں باپ پر رحم کھائیں، کہ وہ ماں باپ جس نے ہم پر رحم کھایا اللہ سے ان کے لیے دعائیں کریں۔ ہاں، آج کا زمانہ بڑا پرفتن ہے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں۔ ہمارے نوجوان ماؤں کا دل دکھا دیتے ہیں۔ ماں کا دل دکھانا کتنی بڑی دکھ کی بات ہے کہ آج کا نوجوان اپنے ماں کے حق کو نہیں سمجھتا۔ ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ یا اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہے؟ یہ واقعات ہیں، بزرگوں سے سنیں، علماء سے سنیں۔ ان واقعات کو اس لیے نہیں سنایا جاتا کہ ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دیں، بلکہ ہر سنانے والا اس لیے سناتا ہے کہ میں بھی ماں باپ کی قدر کروں اور آپ بھی ماں باپ کی قدر کریں، کہ ماں باپ ایسی چیز نہیں ہے جنہیں نظر انداز کر دیا جائے۔ تو کیا فرمایا؟ کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہے؟ فرمایا فلاں کسائی ہے، گوشت بیچنے والا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کی تحقیق میں گئے تو گوشت بیچنے والا نظر آیا۔ دیکھا شام کو گوشت کا ٹکڑا لے کر جانے لگا، تو گھر پہنچا تو اس نے آٹا گوندا، روٹی بنائی اور سالن تیار کیا اور لے کر اندر کمرے میں پہنچا۔ موسیٰ علیہ السلام ساتھ ہو لیے کہ میں بھی ساتھ چلوں، کہ ہاں چلیے۔ اب وہ دیکھا تو ایک بڑھیا لیٹی ہوئی ہے، ان کو کھانا کھلایا، اپنے سینے سے لگایا، کندھے سے لگا کر بٹھایا، اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یوں فرماتے ہیں جب اس بڑھیا کو لٹایا تو وہ کچھ کہنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام کی سمجھ میں نہ آیا، پوچھا یہ کون ہے؟ کہ میری ماں ہے۔ جب میں صبح کو جاتا ہوں تو ماں کی خدمت کر کے جاتا ہوں، شام کو آتا ہوں تو ماں کی خدمت کرتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ ہمیں بھی ماں باپ کا خدمت گزار بنا دے۔ تو کیا کہہ رہی تھی جب لٹایا؟ کہ جنت میں اللہ تعالیٰ تجھے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دے۔ اب بتائیے، کہاں موسیٰ علیہ السلام اور کہاں میں گوشت بیچنے والا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ماں کی خدمت کی برکت سے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ تو ہم اپنی ماں کی قدر کریں، ماں باپ کی قدر کرنا ہر مسلمان کا حق ہے۔ مسلمان پر حق ہے کہ وہ ماں باپ کی قدر کریں، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، چھوٹی سی زندگی ہے، ان قریب ہمیں مرنا ہے، دنیا سے چلے جانا ہے۔ قبر کا وحشتناک گڑھا ہمارا ٹھکانہ ہے۔ قیامت کے دن اللہ جل جلالہ کے سامنے ننگے بدن کھڑا ہونا ہے، ایک ایک پل کا حساب دینا ہے۔ کیا بنے گا آخرت میں؟ ہر وقت سوچتے رہا کریں
کیا بنے گا قبر میں، کیا بنے گا قیامت کے دن، کیا ہوگا ہمارا، ہمیں حساب دینا ہے۔ ہماری تنہائی گناہوں کے ساتھ گزرتی ہے، ہمارے کیا حال ہیں، کیسی صبح ہے، کیسی شام ہے، کیسی رات ہے، کیسا دن ہے، کیسا اندر کا غم ہے، کیا ہمارے اندر کی سوچ ہے، ہر آدمی اپنے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے۔ اس لیے ہماری سوچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ سے میل کھا جائے، ہماری فکر رسول اللہ کی فکر سے میل کھا جائے کہ ہم پورے عالم کا غم کھانے والے بنے، ساری دنیا کے انسان جہنم سے بچ جائیں، جنت میں جانے والے بن جائیں۔ یہی صحابہ کی سوچ تھی، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ تھی۔ صحابہ نے قربانیاں دی، ساری دنیا کے انسان جہنم سے بچ جائیں، اس کو سامنے رکھ کر صحابہ نے قربانیاں دی، بزرگان دین نے قربانیاں دی، صحابہ کی عورتوں نے قربانیاں دی۔ یہ دین ہمیں ایسے نہیں ملا، اس کے پیچھے بڑی قربانی لگی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات کوڑے کھا رہے ہیں، سارا دن گرم گرم ریت پر لیٹا ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون اور چربی سے آگ بجھ رہی ہے۔ آپ غور کریں، مردوں نے قربانیاں دی، عورتوں نے قربانیاں دی۔ ایک حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، 4 جوان بیٹے ہیں، چاروں کو سمجھایا، چاروں کو فکر دلائی آخرت کی، اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل بتائے اور آخرت سمجھائی۔ اور کیا کیا سمجھایا، کیسی مائیں تھیں، کیسے بچے تھے اطاعت کرنے والے، کیسا دین کا فکر تھا، کیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا غم دلوں میں اترا ہوا تھا۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ تو کیا میرا بیٹا تم جاؤ اللہ کے راستے میں، جنگ کے میدان میں، جب جنگ کا میدان گرم ہو جائے تو گھس جانا، سینے پہ زخم کھانا، میدان چھوڑ کر نہ بھاگنا، پیٹ پہ زخم نہ کھانا۔ یہ ماں ہے، ماں جو اللہ کے دین کے خاطر اپنے جوانوں کو تیار کر کے بھیج رہی ہے۔ ہاں میرے بھائیو دوستو بزرگو، غور کریں، فکر کریں، کیسا دین کا فکر تھا، کیسا اللہ کے کلمے کو دنیا میں زندہ کرنے کا فکر تھا۔ ماں ایک کو بھی نہیں روکا، چاروں کو اللہ کے راستے میں بھیج دیا، چاروں اللہ کے راستے میں نکلے، ماں کی نصیحت کو اشعار میں پڑھتے ہوئے آگے بڑھے، ایک کے بعد ایک چاروں شہید ہوئے۔ ماں کے پاس خبر پہنچی، اے ماں تیرے چاروں بیٹے اللہ کے نام پر قربان ہو گئے۔ تو ماں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا، اے اللہ قیامت کے دن 4 شہیدوں کی ماں کہلاؤں گی، ان کے ساتھ مجھے بھی عرش کا سایہ ملے گا۔ یہ مائیں ہیں ہمت والی، حوصلے والی، جنہیں آخرت کا فکر تھا، جنہیں دین کا فکر تھا، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا فکر تھا۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی تھیں، ضعیف تھیں، کمزور تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن سنبھالا، کلمہ پڑھا ہے۔ ابو جہل معلون نے بڑا ستایا، بڑی تکلیفیں پہنچائی، بڑی مصیبتوں سے جھیلنی پڑی، لیکن کلمہ نہ چھوڑا، ایمان نہ چھوڑا، نماز نہ چھوڑی، یعنی اللہ کے احکامات نہ توڑے، نبی کا طریقہ نہ چھوڑا، اور جان دے دی، بڑھاپے میں جان دے دی، لیکن دین نہ چھوڑا۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کو، عورتوں کو، مردوں کو پیغام دے دیا، اگر اللہ کے دین کے لیے قربان ہونا پڑا تو ہو جانا، لیکن دین نہ چھوڑنا، کلمہ نہ چھوڑنا، ایمان نہ چھوڑنا۔ یہ زندگی ہے صحابہ کی عورتوں کی۔ عورتیں قربانیاں دے رہی ہیں، عورتیں جان لگا رہی ہیں، عورتیں مال لگا رہی ہیں۔ جنگ تبوک کے موقع پر عورتوں نے اپنے زیور پیش کیے ہیں، اللہ کی راہوں میں نکلنے کے لیے، اللہ کے دین کو عالم میں زندہ کرنے کے لیے۔ بچوں نے قربانیاں دی، چھوٹے چھوٹے بچے قربانیاں دے رہے تھے۔ حضرت بشیر ابن اقربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے ہیں، مدینے کے اندر ماں کا انتقال ہو گیا، ابا اللہ کے راستے میں چلے گئے، چھوٹے سے بچے ہیں، اب 6-7 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، ماں ہے نہیں، باپ اللہ کی راہ میں چلے گئے، کیسے رات دن گزرا ہوگا۔ کچھ دنوں بعد خبر آئی کہ اللہ کے رسول واپس تشریف لا رہے ہیں، تو خوش ہو گئے، اور خوش ہو کر ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی اس پر آ کر کھڑے ہو گئے، اور سامنے سے لشکر گزرا ہے، تلاش کیا، ابا کو دیکھ رہے ہیں، کہیں اونٹ والوں میں نظر آ جائیں، کہیں گھوڑوں والوں میں، کہیں نظر نہ آئے، تو چھوٹے سے بچے غم زدہ ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ
یا رسول اللہ میرے ابا اللہ کے راستے میں آپ کے ساتھ گئے تھے، مجھے نظر نہیں آتے۔ پیارے نبی نے منہ پھیر لیا۔ وہ دوسری طرف سے آئے، یا رسول اللہ مجھے بتائیے میرے ابا کہاں ہیں، مجھے نظر نہیں آتے، آپ کے ساتھ گئے تھے اللہ کے راستے میں۔ آپ نے پھر منہ پھیر لیا تو ایک صحابی نے کہا وہ تو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ رونے لگے حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رو رو کے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ میری امی کا تو پہلے انتقال ہو چکا تھا، اب میرے ابا بھی نہیں رہے، اب میں کیسے زندگی گزاروں گا؟ چھوٹا بچہ رو رہا ہے، پیارے نبی نے سر پہ ہاتھ رکھا، بیٹا بشیر چپ ہو جا۔ وہ چپ نہیں ہو رہے ہیں، بچے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے گود میں اٹھا لیا اور گود میں اٹھا کر فرمایا، اے بشیر کیا تو راضی نہیں ہے؟ آج سے تیرے ابا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور تیری اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں حضرت بشیر رضی اللہ اپنے چپ ہوئے، یا رسول اللہ میں راضی میں راضی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے قربانیاں دی، دین مدینے کی گلیوں سے نکلا، مکے کی گلیوں سے نکلا، ہم ہندوستان والوں کو ملا۔ میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، ہم بھی اللہ کے دین کے لیے محنت کریں، ہم بھی قربانی دیں۔ اگر عزت چاہیے، اگر راحت چاہیے، اگر برکت چاہیے، اگر سربلندی سرفرازی چاہیے، اگر خلافت چاہیے، اگر بادشاہت چاہیے، تو پھر دیندار بننا پڑے گا۔ دین کے لیے قربانی دینی ہوگی، دین کے لیے جان لگانی ہوگی، دین کے لیے مال لگانا ہوگا، دین کے لیے وقت لگانا ہوگا۔ ہماری کامیابی کا راستہ اللہ کا دین ہے، عزت کا راستہ اللہ کا دین ہے۔ مسلمان کو عزت نہیں مل سکتی جب تک کہ یہ دیندار نہ بن جائے۔ ساری دنیا اللہ قدموں میں ڈالے گا، عزتیں راحتیں ہمارے مقدر میں لکھ دی جائیں گی، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے دنیا آخرت کا بادشاہ بنا دیا، کامیاب انسان بنا دیا۔ آج موقع ہے، آج وقت ہے، ہم اپنی آخرت کا سامان کریں۔ آج موقع ہے، سانس کی ڈور ٹوٹنے والی ہے، دل کی دھڑکن بند ہونے والی ہے، کبھی تو سوچا کریں کیا بنے گا میرا موت پر۔ محترم بزرگوں دوستو، وہ موت مٹی کا گھر، اجنبیت کا گھر، وہ قبر کا گڑھا، وہ قیامت کا دن کوئی ساتھ دینے والا نہ ہوگا۔ تو اس لیے اپنی آخرت کی ہم تیاری کریں، آخرت کا سامان کریں۔ اللہ پاک ہمیں سب کو اس کے لیے قبول فرمائے۔ مزید بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔